میرے بیٹے کو کمپنی کی طرف سے گھر ملا تو میں بھی خوشی خوشی اپنا سامان باندھنے لگا۔ جیسے ہی میں گاڑی میں سامان رکھنے لگا، بیٹے نے کہا، پاپا آپ ہمارے ساتھ نہیں جا رہے، گھر بہت چھوٹا ہے، آپ اسی گھر میں آرام سے رہیں۔ یہ سنتے ہی میں سن رہ گیا، آنسو چھپاتے ہوئے اپنا سامان واپس اتار لیا، مگر اسی لمحے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ بس بیٹے کے ہاتھوں بہت ذلیل ہو چکا، اب اور نہیں۔ 9 ماہ بعد جب بیٹے کی سالگرہ کا دن آیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میں جب ریٹائر ہوا تو میری عمر 62 سال تھی۔ زندگی کا زیادہ حصہ ایک نجی 9 ماہ کمپنی میں بعد ملازمت جب کرتے بیٹے گزر کی گیا تھا۔ سالگرہ کا دن آیا تنخواہ زیادہ تو وہ نہیں یہ تھی، دیکھ کر حیران مگر رہ میں نے گیا ہمیشہ کہ میں کوشش جب کی ریٹائر کہ ہوا میرے بیٹے تو میری فہد کی عمر کسی خواہش 62 کو سال تھی ادھورا نہ 62 سال رہنے تھی دوں۔ اس کی زندگی کا زیادہ پڑھائی، حصہ کپڑے، ایک نجی کمپنی میں فیس، ملازمت کرتے کوچنگ، گزار گیا ہر تھا۔ ضرورت پوری تنخواہ کرنے کے زیادہ لیے نہیں تھی، میں نے اپنی مگر میں خواہشیں نے دبا ہمیشہ دیں۔ کوشش کی کئی کہ مرتبہ میرے ایسا بیٹے ہوا فہد کی کہ کسی عید پر خواہش اپنے کو لیے نئے ادھورا کپڑے نہ نہ رہنے دوں۔ خریدے، اس مگر کی اس کے لیے پڑھائی، اچھی چیز لے کپڑے، آیا۔ فیس میری کو، بیوی شازیہ چونگ، ہر ہمیشہ ضرورت کہتی پوری تھی کرنے کے کہ لیے اپنے لیے بھی میں نے کچھ اپنی سوچ لیا خواہشیں کرو، دبا دیں۔ مگر میں کئی ہنس کر مرتبہ کہہ ایسا دیتا ہوا کہ کہ میرا عید سب پر کچھ اپنے تو لیے نئے میرا کپڑے نہ بیٹا ہے، خریدے اس مگر کے اس اچھے کے دن لیے ہی اچھی چیز لے میری آیا۔ خوشی ہیں۔ میری بیوی وقت شازیہ گزرتا گیا، ہمیشہ کہتی فہد نے تھی محنت سے کہ اپنے تعلیم لیے بھی مکمل کچھ کی سوچ لیا اور کرو، ایک بڑی مگر میں کمپنی نے میں ہنس کر ملازمت کہہ حاصل دیتا کر تھا لی۔ کہ میرا اس سب دن کچھ میری تو میرا خوشی کی بیٹا انتہا ہے، نہ تھی۔ اس کے اچھے دن ہی محلے میری والوں میں خواہش۔ مٹھائی تقسیم کی، مسجد میں شکرانے کے نفل ادا کیے، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہا کہ میری برسوں کی محنت رنگ لے آئی۔ چند سال بعد اس کی شادی ہو گئی۔ بہو تعلیم یافتہ اور ملازمہ پیشہ تھی۔ شروع میں وہ بہت ادب سے پیش آتی، مجھے ابا جی کہہ کر بلاتی اور ہر بات پوچھ کر کرتی۔ میں نے بھی اسے ہمیشہ بیٹی سمجھا۔ میری بیوی کا انتقال شادی سے 1 سال پہلے ہو چکا تھا، اس لیے گھر میں ہم 3 ہی افراد تھے۔ میں کوشش کرتا کہ ان کی زندگی میں مداخلت نہ کروں، اپنے کام خود کرتا، صبح جلدی اٹھ کر ناشتہ بنا لیتا، بازار سے سودا لے آتا اور زیادہ وقت مسجد یا پرانے دوستوں کے ساتھ گزار دیتا کہ انہیں آزادی محسوس ہو۔ ایک دن فہد بہت خوشی سے گھر آیا، اس کے ہاتھوں میں کچھ کاغذات تھے۔ اس نے بتایا کہ کمپنی نے اسے رہائش کے لیے سرکاری گھر دیا ہے۔ میں خوشی سے اس کے گلے لگ گیا، مجھے لگا اب ہم سب سے ایک بہتر جگہ پر رہیں گے۔ میں نے فوراً الماری کھولی، اپنا پرانا سامان نکالنا شروع کر دیا، بیوی کی تصویر، چند کتابیں، کچھ کپڑے اور ضروری چیزیں ایک بیگ میں رکھنے لگا۔ کئی سال بعد میرے چہرے پر ایسی خوشی آئی تھی جیسے زندگی دوبارہ سنورنے والی ہو۔ اگلی صبح کمپنی کی گاڑی سامان منتقل کرنے کے لیے آ گئی۔ میں نے مزدوروں کے ساتھ مل کر سامان اٹھانا شروع کیا۔ جب میں اپنا بیگ گاڑی میں رکھنے لگا تو فہد نے اچانک میرے ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی آواز میں ہچکچاہٹ تھی۔ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، پاپا آپ ہمارے ساتھ نہیں جا رہے۔ میں چند لمحے اسے دیکھتا رہا، مجھے لگا شاید میں نے غلط سنا ہے۔ میں نے مسکرا کر پوچھا، کیوں بیٹا؟ اس نے آہستہ سے کہا، گھر بہت چھوٹا ہے، صرف 2 کمرے ہیں، ہمارے لیے بھی مشکل سے جگہ بنے گی، آپ یہیں گھر میں آرام سے رہیں، ہم ہر ہفتے آپ سے ملنے آیا کریں گے۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونجتے رہ گئے، میری زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ میں نے خاموشی سے بیگ واپس نیچے رکھ دیا۔ مزدور میری طرف دیکھ رہے تھے، مگر کسی نے کچھ نہیں کہا۔
میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، مگر میں نے چہرہ دوسری طرف کر لیا تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ فہد شاید میری کیفیت سمجھ رہا تھا، مگر اس نے دوبارہ کچھ نہ کہا۔ چند منٹ بعد گاڑی چل پڑی اور میں نے دروازے پر کھڑے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ گھر کے اندر آیا تو ہر چیز ویسی ہی تھی، مگر اب گھر پہلے سے کہیں زیادہ خالی محسوس ہو رہا تھا۔ بیوی کی تصویر کے سامنے بیٹھ کر دیر تک خاموش رہا۔ دل میں ایک ہی سوال تھا کہ کیا میں واقعی اپنے ہی بیٹے پر بوجھ بن گیا تھا؟ اس رات مجھے نیند نہ آئی۔ بار بار ماضی کی باتیں یاد آتی رہیں۔ جب فہد بیمار ہوتا تھا تو میں پوری پوری رات جاگتا تھا۔ جب اس کی فیس جمع نہ ہوتی تو اوور ٹائم کرتا تھا۔ جب اسے نئی سائیکل چاہیے تھی تو میں اوور ٹائم کرتا تھا۔ آج اسی بیٹے کے گھر میں میرے لیے جگہ نہیں تھی۔ صبح فجر کی نماز کے بعد میں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ میں نے دل میں کہا کہ اب کسی پر بوجھ بن کر نہیں رہوں گا۔ باقی زندگی اپنے سہارے گزاروں گا، چاہے جتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو۔ میں نے کسی سے شکایت نہیں کی، نہ فات کو فون کیا، نہ ناراضی ظاہر کی، بس خاموشی سے اپنی نئی زندگی شروع کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اگلے ہی دن میں نے اپنی الماری کھولی اور کئی سال پرانی فائلیں نکال کر دیکھنے لگا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ملنے والی رقم میں سے کچھ رقم ابھی تک میرے بینک اکاؤنٹ میں موجود تھی۔ میں نے ہمیشہ یہ سوچ کر اسے ہاتھ نہیں لگایا تھا کہ بڑھاپے میں ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اسی دن میں بینک گیا اور اپنے اکاؤنٹ کی تفصیل معلوم کی۔ واپسی پر ایک پرانا دوست جاوید راستے میں مل گیا۔ اس نے میری اداسی محسوس کی تو وجہ پوچھی، مگر میں نے صرف اتنا کہا کہ آپ اکیلے رہنے کی عادت ڈال رہا ہوں۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ چائے پلائی اور باتوں باتوں میں بتایا کہ اس کے ایک جاننے والے کو ایک چھوٹے سے اسکول کے لیے ایماندار آدمی کی ضرورت ہے، جو دفتر کا انتظام سنبھال سکے۔ تنخواہ زیادہ نہیں ہے، مگر تمہاری تنہائی دور ہو جائے گی۔ فارغ بیٹھے رہے تو تنہائی کا شکار ہو کر بیمار ہو جاؤ گے۔ میں نے فوراً وہاں نہیں کی، لیکن اس کی بات میرے دل میں بیٹھ گئی۔ شام کو خالی گھر میں واپس آیا تو ہر کمرہ خاموش تھا۔ میں نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ خاموشی بھی انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے۔ اگلی صبح میں اسکول چلا گیا۔ پرنسپل نے میرے تجربے کے بارے میں پوچھا، کچھ کاغذات دیکھے اور کہا، اگر آپ چاہیں تو اگلے ہفتے سے کام شروع کر سکتے ہیں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کئی مہینوں بعد ایسا لگا جیسے زندگی نے مجھے پھر سے ایک مقصد دے دیا ہو۔ میں روز وقت پر اسکول جاتا، بچوں سے محبت سے بات کرتا، اساتذہ کے مسائل سنتا اور دفتر کے سارے ریکارڈ کو ترتیب دیتا۔ آہستہ آہستہ سب لوگ میری عزت کرنے لگے۔ محلے کے لوگ بھی کہتے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ نے ہمت نہیں ہاری۔ میں صرف مسکرا دیتا۔ دوسری طرف فات اپنی نئی زندگی میں مصروف تھا۔ شروع کے چند ہفتے اس نے 2 3 بار فون کیا، مگر پھر کالیں کم ہو گئیں۔ کبھی میں فون کرتا تو وہ کہتا کہ دفتر میں میٹنگ ہے، کبھی کہتا کہ بعد میں بات کرتا ہوں۔ میں نے بھی اسے پریشان کرنا چھوڑ دیا۔ ایک دن اچانک میرا پرانا گھر دیکھنے ایک پراپرٹی ڈیلر آیا۔ اس نے کہا، اس علاقے میں زمین کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے، اگر آپ چاہیں تو یہ مکان اچھے داموں میں بک سکتا ہے۔ میں نے اس کی بات سنی، مگر جواب نہیں دیا۔ اس گھر میں میری بیوی کی یادیں وابستہ تھیں۔ میں اسے بیچنا نہیں چاہتا تھا۔ چند دن بعد فہد آیا، کافی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر بولا کہ اگر یہ گھر بیچ دیا جائے تو رقم سے بڑا فلیٹ لے جا سکتا ہے۔ میں نے خاموشی سے اس کی بات سنی اور صرف اتنا کہا کہ ابھی میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔
اس کے چہرے پر ناگواری صاف نظر آئی، مگر وہ کچھ کہے بغیر چلا گیا۔ اس دن مجھے پہلی مرتبہ محسوس ہوا کہ شاید اسے میری نہیں بلکہ اس گھر کی زیادہ فکر ہے۔ میں نے دل مضبوط کر لیا اور کسی سے اس بات کا ذکر نہ کیا۔ وقت گزرتا گیا اور اسکول میں میری عزت بڑھتی گئی۔ اگر کوئی بچہ فیس نہ دے سکتا تو میں پرنسپل سے بات کر کے اسے مہلت دلوا دیتا۔ ایک یتیم بچے کی کتابیں بھی میں نے اپنی جیب سے خرید کر دی۔ یہ سب کرتے ہوئے مجھے عجیب سا سکون ملتا تھا۔ بچوں کے ساتھ وقت کے پتہ نہیں چلا اور 9 مہینے گزر گئے۔ انہی دنوں فہد کی سالگرہ قریب آ رہی تھی۔ ہر سال میں سب سے پہلے اسے مبارکباد دیتا تھا، اس کی پسند کا تحفہ لے کر جاتا تھا۔ اس سال بھی میں نے ایک تحفہ خریدا، مگر ساتھ ہی ایک اور فیصلہ بھی کیا۔ میں نے ایک وکیل سے ملاقات کی، اپنی جائیداد اور جمع پونجی کے تمام کاغذات دوبارہ بنوائے اور ایک نئی وصیت تیار کروا دی۔ اس وصیت میں نے واضح لکھوا دیا کہ میری وفات کے بعد میرا گھر فروخت نہیں کیا جائے گا، بلکہ گھر کا ایک حصہ ایک ایسے فلاحی ادارے کے حوالے کیا جائے گا جہاں بے سہارا بزرگ عزت کے ساتھ رہ سکیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جس زر سے میں گزر رہا ہوں، شاید اس گھر میں رہنے والا کوئی دوسرا بوڑھا کبھی نہ گزرے۔ میرے پاس تو اپنا گھر تھا۔ کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ فہد کو اس فیصلے کا بھی تک کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس کی سالگرہ والے دن میں صبح سویرے تیار ہوا، تحفہ ہاتھ میں لیا اور خاموشی سے اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی دروازے کی گھنٹی بجی، فہد نے دروازہ کھولا۔ مجھے سامنے دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرت پھیل گئی، کیونکہ 9 ماہ بعد پہلی بار میں نے خود اس کے گھر آیا تھا۔ فہد نے مجھے اندر آنے کی دعوت دی، مگر اس کی آواز میں وہ اپنائیت نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ میں خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ بہو نے رسمی سلام کیا اور چائے رکھ کر واپس کچن میں چلی گئی۔ گھر واقعی چھوٹا تھا، مگر میری نظر جیسے ایک ہی اضافی کمرے پر پڑی تو دل میں عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ وہ کمرہ سامان سے بھرا ضرور تھا، مگر اگر چاہا جاتا تو ایک بزرگ کے رہنے کے لیے آسانی سے تیار کیا جا سکتا تھا۔ میں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ فہد مجھے صحت مند اور خوش باش دیکھ کر حیران تھا۔ اسے لگا میں اس سے لڑوں گا، اپنی احسان جتاؤں گا یا تنہائی کا رونا رہوں گا، اسے والدین کے فرض یاد دلاؤں گا، مگر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اسے سالگرہ کی مبارکباد دی اور تحفہ اس کی طرف بڑھایا۔ کچھ دیر بعد فہد نے سالگرہ کا کیک میز پر رکھا اور بولا، پاپا آپ آ گئے، یہی میرے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ بس آپ دعا میں یاد رکھیں، مجھے کچھ اور نہیں چاہیے۔ آج مجھے فہد کچھ بجھا بجھا اور شرمندہ لگ رہا تھا۔ میں نے پیار سے کہا، باپ ناراض ہو سکتا ہے مگر بد دعا نہیں دیتا۔ میں آج بھی تمہارے لیے وہی دعا کرتا ہوں جو بچپن میں کرتا تھا۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ کیک کاٹنے کے بعد اس نے آہستہ سے پوچھا، پاپا آپ کیسے ہیں؟ میں نے سکون سے جواب دیا، الحمدللہ بہت اچھا ہوں، اللہ نے مجھے عزت کی روزی دے دی ہے۔ پھر میں نے اسکول کی ملازمت، بچوں اور اپنی مصروف زندگی کے بارے میں بتایا۔ فہد حیرت سے میری باتیں سنتا رہا۔ شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے بغیر بھی اپنی زندگی سنبھال چکا ہوں۔ کچھ دیر بعد میں نے اپنے بیگ سے ایک بند لفافہ نکالا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، میرے جانے کے بعد سکون سے پڑھ لینا۔ میں زیادہ دیر
نہ رکا اور واپس آ گیا۔ رات کو جب فہد نے لفافہ کھولا تو اس کے اندر میری وصیت کی نقل اور ایک خط رکھا تھا۔ خط میں لکھا تھا کہ بیٹا، جب تم نے کہا تھا کہ تمہارے نئے گھر میں میرے لیے جگہ نہیں، تو اس دن مجھے احساس ہو گیا تھا کہ انسان کو اپنی عزت خود بچانی پڑتی ہے۔ میں نے تم سے کبھی کوئی حساب نہیں مانگا، کیونکہ اولاد پر کیا گیا خرچ کبھی قرض نہیں ہوتا، لیکن میں نے یہ ضرور سیکھ لیا کہ اپنی باقی زندگی کسی پر بوجھ بن کر نہیں گزارنی چاہیے۔ میں نے شروع میں سوچا اپنا گھر ایک ایسے فلاحی ادارے کے نام کر دوں جہاں بے سہارا بزرگ عزت کے ساتھ رہ سکیں، مگر میں ایسا نہیں کر سکا۔ کیونکہ میری جمع پونجی میں جو کچھ بھی ہی تمہاری امانت ہے، میری وصیت کی کاپی خط کے ساتھ ہے۔ اگلی صبح فاض سیدھا میرے گھر پہنچا۔ دروازہ کھلا تھا۔ میں صحن میں پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ وہ دوڑ کر میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بار بار کہتا رہا، پاپا مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ میں دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنا فرض بھول گیا۔ میں نے اسے اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ میں نے کہا، بیٹا، معافی مانگنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا اور معاف کر دینے سے باپ بڑا نہیں بنتا۔ باپ تو پہلے ہی اپنے بچوں کے لیے دل میں محبت رکھتا ہے۔ فہد نے کہا، پاپا آپ ابھی میرے ساتھ چلیں، اس گھر میں آپ کے بغیر کوئی خوشی نہیں۔ میں نے اپنی بیوی کے کہنے پر آپ کو گھر نہیں کہ گیا۔ میں چاہتا تھا گھر کا سکون قائم رہے، لیکن میں غلطی پر تب سے مجھے چین نہیں ملتا ہے۔ وقت ایک گلٹ رہتا ہے کہ جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے آپ اکیلے رہ رہے ہیں۔ میں نے نرمی سے جواب دیا، بیٹا اب میری زندگی کا راستہ بدل چکا ہے، میں یہاں خوش ہوں۔ جن بچوں اور بزرگوں کو میری ضرورت ہے، میں ان کے ساتھ رہ کر سکون محسوس کرتا ہوں۔ تم صرف ایک وعدہ کرو کہ آج کے بعد کبھی کسی بوڑھے ماں باپ یا باپ کو یہ احساس نہیں ہونے دو گے کہ وہ اپنے ہی بچوں پر بوجھ ہیں۔ فہد نے روتے ہوئے وعدہ کیا۔ اس دن کے بعد وہ ہر ہفتے میرے پاس آنے لگا۔ کبھی خالی ہاتھ نہیں آتا تھا، مگر اب میں تحفوں سے زیادہ اس کے وقت کی قدر کرتا تھا۔ وہ اکثر اسکول بھی آتا، بچوں کے ساتھ وقت گزارتا۔ اسے اب سمجھ آ چکی تھی کہ باپ کی خدمت صرف ساتھ رکھنے کا نام نہیں، بلکہ اس کی عزت، احساس اور محبت کی حفاظت کرنے کا نام ہے۔ اور بعض اوقات ایک لمحے کی بے حسی انسان کو پوری زندگی پچھتاوے کے سائے میں کھڑا کر دیتی ہے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔